حدیث نمبر 797 797 عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور رواہ ابو داود. پہلے نجاشی کے بارے میں لکھ لیجئے، اس کے بعد بتاتا ہوں، ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کا. نجاشی کا نام ہے، نجاشی کنگ کو کہتے ہیں، یہ یعنی کسرا کہیں قیصر کہیں، روم کے کنگ کو قیصر کہتے ہیں، جو پرشین کنگ ہوگا اس کو کسرا کہتے ہیں، ایجپشن کنگ ہوگا تو اس کو فرعون کہتے ہیں. فرعون نام نہیں ہے، فرعون مینس کنگ. اور اسی طرح سے حبشہ جو ہے نا، یہ ایریتریا اور ایتھیوپیا اور صومال، یہ جو ایریا ہے، یہ علاقے کو حبشہ کہتے ہیں. یہ حبشہ علاقے کا جو کنگ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں. اس کا یہ بادشاہ کا نام تھا اسحمہ. نام ذرا عجیب ہے، اسحمہ بن ابجر، کیونکہ وہ حبشیوں کی زبان میں ہوگا نا نام، تو یہ ہمارے لیے ذرا عجیب رہے گا. اسحمہ بن ابجر ان کا نام تھا. یہ حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بادشاہ کے بارے میں گواہی دی تھی. جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو فرمائے تھے مسلمانوں سے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمائے تھے کہ حبشہ کا یہ جو بادشاہ ہے، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس پہنچنے کے پاس کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، یعنی انصاف والا بادشاہ ہے. اور یہ بادشاہ مسلمانوں کے مہاجرین کو، جو مظلوم لوگ آئے تھے، ان کا استقبال کیا تھا، اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود قریش بڑے بڑے تحفے بھیجائے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لایا تھا. حضور کی ان کی ملاقات نہیں ہے، وہ حبشہ میں ہوتے تھے، اور پھر مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے. 9 ہجری کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے سال 1.5 سال پہلے نجاشی کا انتقال ہو گیا. تو یہ سنگل وہ آدمی ہے جس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھے تھے. سارے صحابہ سے کہے تھے چلو اپنے گھروں سے نکل کے میدان کی طرف چلو. حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہوا، ہم نماز جنازہ پڑھتے، اور بڑے گراؤنڈ میں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے جنازہ نہیں، جنازہ وہاں پر ہے حبشہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھے تھے نجاشی کے لیے. اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 9 ہجری کو نجاشی کا اسحمہ بن ابجر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. روایت فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ لما مات النجاشی، جب نجاشی انتقال کر گئے، کننا نتحدث، تو ہم صحابہ آپس میں، ہم امہات المؤمنین اور صحابہ آپس میں یہ گفتگو کرتے، انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور، کہ نجاشی کے قبر کے اوپر ابھی تک نور نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے. نجاشی کی قبر کے اوپر نور اور روشنی نظر آتی ہے، ہمیشہ نور برستا رہتا ہے وہاں پر. یہ نجاشی کے بزرگیت اور کرامات میں سے ایک کرامت ہے.